الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات کی روشنی میں اور اس کے مطابق علماء کرام مراجع اعظام کے فتاویٰ کی روشنی میں کسی بھی مہینے کا جو چاند ہے وہ 4 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے۔ 4 طریقوں سے چاند کو ثابت ہونا چاہیے۔ نمبر 1، انسان اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے، رمضان کا چاند دیکھ لے، روزہ رکھنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح شوال کا چاند اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے تو وہ پھر عید منائے گا۔ پہلی شوال کا روزہ رکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی، پہلی شوال کا روزہ رکھنا حرام ہے، جس طرح 10 ذی الحج کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اچھا جی، یہاں بریکٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے اکثر مجتہدین کے نزدیک یہ آج کل ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، چشم مسلح۔ یہ دوربین یا ٹیلیسکوپ وغیرہ کے دیکھنے کو چشم مسلح کہتے ہیں، یعنی مسلح آنکھ سے دیکھنا۔ یہ بعض کے نزدیک ٹیلیسکوپ کے ذریعے چاند دیکھنے سے ثابت ہو جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہوتا۔ باقی مراجع کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ 2 بڑے مرجع عظیم، اللہ تعالیٰ دونوں کو طول عمر عطا فرمائے، آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور رہبر معظم، ان دونوں میں سے جو آیت اللہ سیستانی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ٹیلیسکوپ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں اور آپ کو چاند نظر آئے وہ کافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں چشم مسلح کے ذریعے دکھائی دینا کافی نہیں ہے، جبکہ رہبر معظم کے نزدیک اگر ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ دیکھتے ہیں تو چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ اچھا جی، ابھی جو ان 2 بزرگوں کی شخصیات کے مقلد ہیں ان کو اپنے اپنے مجتہد کے فتویٰ پر عمل کرنا ہے۔ باقی یہ کہ پھر مقلدین کو دوسرے مجتہد پر اعتراض کا حق نہیں ہے، اس کی اپنی ایک تحقیق ہے۔ اس کی تحقیق نے، رہبر معظم کی تحقیق نے یہاں تک پہنچایا ہے کہ بھئی یہ جو روایت ہے سم للرؤیت وافطر للرؤیا، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی عید مناؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رویا کا دائرہ وسیع ہے، وہ چاہے بغیر اینک کے بھی دیکھو، اینک لگا کے دیکھو، دوربین ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھو، سب رویت ہے، جب سب دکھائی دینا ہے۔ اسی روایت سے رہبر معظم نے یہ سمجھا ہے۔ اچھا، سیستانی نے یہ سمجھا ہے کہ نہیں، رویت سے مراد جو ہے نا وہ یہ صرف اس آنکھ سے دیکھنا جو ہے نا وہ یہ مراد ہے۔ لہذا ان کے مقلدین کو ان کے فتویٰ پر، ان کے مقلدین کو ان فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ اب رہبر معظم کے جو مقلدین ہیں یا علماء کرام یہاں، ان کو پھر سیستانی پر تنقید کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو ان پر تنقید کی ضرورت ہے۔ تقلید کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر مجتہد کا فتویٰ اس کے لیے حجت اور واجب العمل ہے اور اس کے مقلدین کے لیے۔ اب ایسے کیڑے بہت نکالے جا سکتے ہیں، ایسا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا۔ اچھا جی، ابھی یہ بہت سارے علماء کے نزدیک یہ جو ہے نا رمضان روزے کی حالت میں سر کو پانی میں ڈبو دینا، یہ سوئمنگ پول میں آپ رمضان میں جا کے چھال ماریں، سارا جسم آپ کا سر سمیت جو ہے نا وہ ڈوب جائے گا۔ بہت سارے کہتے ہیں باطل ہو جاتا ہے، وہ سیستانی کہتے ہیں نہیں باطل ہوتا، آپ وہ سر جو ہے وہ پانی میں وہ کر دیں۔ ہر شخص کو اس کی تحقیق جہاں تک پہنچایا ہے وہ تحقیق اس کے لیے بھی حجت ہے اور اس کے مقلدین کے لیے بھی حجت ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 عادلوں کے ذریعے گواہ ثابت ہو جائے کہ 2 عادل آ کے گواہی دے دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ البتہ اس کی بھی کافی تفصیل ہے، کوئی اور 2 گواہ ان کی اس شہادت اور گواہی کے خلاف نہ دے، وہ اس طرح کی باتیں ہیں، ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہی دے دیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، اس کثرت سے لوگ آ کے آپ کو خبر دے دیں، 10 12 13 کہ بھئی ہم نے آپ جو ہے نا وہ چاند دیکھ لیا ہے۔ بے شک یہ سارے کے سارے عادل نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے عادل نہیں ہیں، لیکن لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ سب مل کے جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں شیعہ، شین یہ عین اور پھر عین، شیعہ یعنی
ایک ٹھیک ٹھاک ایک جماعت آ کے دیکھے، آپ کو بتائے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تب بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اور آخری طریقہ یہ ہے کہ یعنی جو رواں مہینہ ہے نا، اس کے 30 دن مکمل ہو چکے ہوں، وہ 31واں دن تو اسلام یعنی اس قمری مہینوں میں نہیں ہوتا، یا اپنی آنکھوں سے دیکھیں یا 2 عادل آ کے گواہی دے دیں، یا شیعہ ایک گروپ پوری جماعت آ کے گواہی دے دے، یا مہینے کے 30 دن گزر جائیں، 31واں دن خود بخود اگلے مہینے کی پہلی ہوگی۔ باقی رہی بات یا کسی بھی ذریعے سے آپ کو اطمینان آ جائے، 70%، 75%، 80%، 90%، 100% کو تو یقین کہتے ہیں نا جی۔ یقین بھی ضروری نہیں ہے، اطمینان آ جائے۔ اطمینان جو ہے یہی ہے 70%، 80%، 95% کہ جو ہے نا یہ چاند نظر آ گیا ہوگا۔ ابھی ہماری جو ہے نا اکثر مومنین کے جو حلقے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ عام طور پر ہم لوگ سرکاری اعلان پر اعتبار نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ہلال کمیٹی نے اعلان کیا ہے اور بعد میں اعلان کیا، غلطی ہو گئی تھی، ایک روزہ جو ہے وہ قضا رکھو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مفتی منیب صاحب نے اس طرح کا وہ اعلان کیا تھا، تو تقریباً نہیں کرتے تو ہم، اور خصوصاً جب اعلان کر دے تو پھر ایک مسئلہ بنتا ہے، ٹیلی فون۔ اب لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی، وہ کہتے ہیں کر دیا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم ان کو جواب دیتے اگر آپ کو ان کے اعلان پر اعتماد ہے تو وہ کرو، اس کے مطابق روزہ رکھو، اس کے مطابق عید مناؤ۔ نہیں آتا تو پھر جو ہے نا یہ ہے کہ مثلاً کل جس کو اطمینان آتا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے، اور ذرائع سے اگر مومنین کی کہیں گواہی ثابت ہوتی ہے تو کنفرم ہو جائے گا، ورنہ شک کی صورت میں جو محفوظ راستہ ہے یہ کہ کل مثلاً آدمی 30 شعبان کی نیت سے روزہ رکھ لے، بعد میں اگر کنفرم ہو جائے کہ نہیں وہ رمضان کی پہلی تھی، خود بخود یہ آپ کا روزہ رمضان کی پہلی کا شمار ہو جائے گا، ورنہ آپ کو 30 شعبان کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ تو ابھی وہ انور سے میں نے بات کی تھی، کیا پروگرام ہے، کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے یا بس اگر اعلان ہوتا تو ٹیلی فون بند کر کے سونے کا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کا دیکھتے ہیں، کوئی اگر ٹھوس ثابت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر یہ مثلا آج 29 تاریخ ہے، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ ادھر فون کرو ادھر فون کرو، وہ تحقیق کرو کہ کل ہوا یا نہیں ہوا ہے۔ اگر پتہ چل جاتا ہے کلیئر تو ٹھیک ہے، ورنہ آدمی جو ہے نا وہ 30 شعبان کی نصیب روزہ وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ ہمیں امید ہے کہ جو ہے نا وہ کسی اور ذریعے سے کچھ ایسی شہادتیں مل جائیں گی۔ ابھی اس میں صاحب قائد محترم صاحب کے دفتر والوں نے بھی کوئی نمبر دیے ہوئے ہیں، اگر کہیں سے کوئی شہادت ملتی ہے تو اس نمبر پر جو ہے نا وہ کرو۔ لیکن پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا، تو وہ بعض علماء کرام نے بھی اعلان کر دیا اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے مساجد میں، ائمہ جمعہ نے۔ اچھا، بعد میں جب پوچھا گیا کہ بھائی وہ آپ کے پاس کیا ثبوت تھا، پھر وہ ہمارے ہلال کمیٹی میں شامل ایک مولانا صاحب کا بیان دے دیا کہ انہوں نے کہا تھا، تو ان میں اور ہلال کمیٹی میں پھر کیا فرق ہے بھائی؟ تو یہ جو ہے نا ذرا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم 100% حکومتی اعلان پر نہ رمضان کی شروع میں ہم اعتماد کرتے رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ہمارے علماء کرام کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، بہت سارے علماء کرام زخمی ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے، ابھی بھی بعض میں علاقوں کا نام نہیں لیتا، اب حکومتیں جو ہے نا حکومت دباؤ ڈالتی ہے کہ آپ اپنے جمعہ میں اعلان کریں کہ آج جو ہے نا وہ پہلی ہے، وہ دباؤ میں آ کے وہ کر دیتے ہیں۔ تو جو شرعی طریقے ہیں چاند ثابت ہونے کے، یہ 4 ہے، ان میں سے کسی ایک طریقے سے ثابت ہو جائے ٹھیک ہے، ورنہ 30 شعبان تو کہیں نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔